بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کھانا سنت نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے سحری کھانے کو امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر کرنا بہتر ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ شک میں پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہو جاتا ہے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے
کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر رات کے اٹھنے پر مدد مانگو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کھانے کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوہارا ہی کھا لیا کرو، ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، اس لیے کہ روزے داروں کو اس ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط اور تفریط ہر چیز میں نقصان دینے والی ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ضعف محسوس کرنے لگے، کمزوری محسوس کرنے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی بہت زیادہ کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، ایک اور روایت میں ہے روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جس طرح روزے کے اندر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح روزے کے اندر جھوٹ اور غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا، اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر واقعتاً وہ چیز موجود نہ ہو تو بہتان ہے۔ روزے کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزے دار کی منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے روزے کو اپنا عمل اس لیے قرار دیا ہے کہ بندہ کھانا پینا اور شہوت کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر نفس کشی روزے کے اندر پائی جاتی ہے کسی دوسری عبادت میں نہیں پائی جاتی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ روزہ ریا سے بھی انسان کو پاک کر دیتا ہے، یعنی روزہ ریاکاری سے بھی انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ روزہ ایسا راز ہے جو صرف اور صرف اللہ اور روزے دار کے درمیان ہوتا ہے، کسی دوسرے پر وہ آشکارا نہیں ہوتا۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ حقیقتاً ربانی صفات کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کھانے پینے سے بے نیاز ہے اور روزے دار بھی۔ اسی طرح ابن آدم
ربانی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ روزے کی ابتدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، ایمان لانے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کی جانب سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ اولاً نماز فرض ہوئی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے ایک حکم روزے کے بارے میں بھی تھا۔ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، اس کے بعد رمضان کے روزوں کا حکم ہوا، لیکن ابتدا میں اتنی رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے رکھ لے، جس کا جی چاہے نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے۔ چنانچہ لوگوں میں روزے کی عادت ہو گئی۔ تقریباً ہجرت کے 1.5 سال بعد سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض علماء نے اس کے بے شمار فضائل کو دیکھ کر نماز جیسی اہم عبادت پر اس کو ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے واضح دلیل حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔